عمران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کا ذائچہ پیدائش ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے، اگر 28 جماعتیں بھی ان کے خلاف اکٹھی ہو جائیں نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ساتھ کھڑے ہیں نا یہ تو کھڑے رہیں گے۔ بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے گر رہا تھا، قدرت نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا اور شہباز شریف صاحب کھڑا کر دیا۔ یہ تو ابھی جولائی میں جب سورج اپنا برج بدلے گا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا ان کے جانے کا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڈائچ۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر عمر فاروق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ جس طرح گیلانی صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے، تو آپ کی عمران خان کا آپ نے ذائچہ بنایا، میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ان کا ذائچہ بنایا ہوا ہے اور پاکستان کا ذائچہ بنایا ہوا ہے، تو پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے اگلے حالات کس طرف جائیں گے؟ ان کا علم کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا ذائچہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا ذائچہ اس وقت جو نا بہت بڑی تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ ستارے جو ہیں نا، جو پاکستان کو بنانے والے ستارے تھے، جس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کے وقت کے بعد اب جو ستارے آئے ہیں یہ بہت شدت کے ساتھ ملک میں انتظامی نوعیت پہ بھی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلی آئے گی ملک میں وہ بڑی گہری آئے گی۔ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ تبدیلی اگلے کتنے ماہ کے اندر ہے؟ دیکھیں جی، جو تبدیلی کا عمل ہے ہمارے ذائچے میں جو ہے نا جی جولائی سے شروع ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اور یہ ذائچہ آپ نے کئی سال پہلے بنایا تھا، اور اس وقت کیا تھا اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور اب کیا صورتحال ہے؟ فاروق صاحب، پہلی بات یہ ہے جو ذائچہ پیدائش ہوتا ہے نا وہ ساری عمر ایک رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ مجھے تو علم بہرحال بعد میں آیا، اگر میں کبھی جب عمران خان پلیئر تھے، کپتان تھے، اس وقت میں ان کا ذائچہ بناتا نا جی تو میرا اتنا علم ہوتا ہے جتنا آج ہے، تو میں یہی کہتا کہ یہ بندہ مستقبل میں وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اور آپ نے 2015 یا 16 میں ان کا بنایا یہ عمران خان صاحب کا، اس وقت کیا کہتا تھا ذائچہ؟ ذائچہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت سٹرونگ آدمی ہے، ایک مضبوط اعصاب کا بندہ ہے، اس کے سامنے یہ تمام ہرڈلز، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پچھلے انٹرویو میں بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سارے ایم این ایز ادھر چلے گئے ہیں، میں نے کہا تھا جی اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے، یہ عمران خان وزیر اعظم سے اوپر کی چیز ہے۔ آج دیکھیے، آج پوری دنیا میں جو رخ ہے تمام لوگوں کا وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز لائی، چودھری سرور، ان سب لوگوں سے آپ ملاقاتیں ان کی رہتی ہیں آپ کی، یہ بتائیں کہ چودھری سرور عمران خان صاحب سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور چودھری پرویز لائی ان کے اتحادی ہیں، ان کا مستقبل کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ان میں سے جو ہے نا اپنا چودھری سرور صاحب، ان کی طبیعت کچھ اور طرح کی ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتے، نہ وہ آپ تک ٹکے ہیں نہ ہی وہ ٹکیں گے، تو وہ تو ٹک کے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا، چودھری پرویز لائی صاحب اس کے بالکل الٹ طبیعت کے آدمی ہیں، وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ایک ونڈرفل بات سناتا ہوں۔ پرویز مشرف صاحب صدر تھے، پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو میں نے پرویز لائی صاحب سے کہا آخری دنوں میں کہ چوئی صاحب چھڈ دیو ہن اینوں، ہن صورتحال خراب آ۔ پرویز مشرف کو چھوڑ دیں؟ ہاں جی، پرویز مشرف چھوڑ دیو، صورتحال خراب آ، ہن دے پلے کوئی نہیں۔ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں چھڈاں گا۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ کریں۔ چوئی صاحب نہیں مانے، وہ کہتے ہیں نہیں میں اتحاد کروں گا، چاہے اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو کتنے پرابلمز آئے، لیکن وہ جس بات پہ چودھری پرویز لائی صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں وہاں سے ہل سکتے۔ اچھا، اور ابھی عمران خان کو جو چھوڑ کے گئے ہیں لوگ، اور عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس کے مطابق آپ کیا حساب کتاب لگاتے ہیں؟ جو چھوڑ کے لوگ گئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ پرومیننٹ لوگوں کا ہم نے نام لیا، اور جو لوگ ساتھ کھڑے ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جو ساتھ کھڑے ہیں نا جی یہ تو کھڑے رہیں گے، ان کو تو وقت لگے گا سیاست میں، یہ بہت آگے جائیں گے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہ بھی بہت آگے جائیں گے، اسد عمر صاحب ان کا ذائچہ میرے پاس ہے، اسد عمر صاحب بھی بہت آگے جائیں گے۔ دونوں کے ذائچے بنائے ہیں آپ نے؟ جی میں نے اسد عمر صاحب کا ذائچہ بنایا ہے۔ اسد عمر صاحب کے ذائچے میں وزارت عظمیٰ ہے؟ نہیں، اسد عمر صاحب کے مجھے نہیں لگتا ذائچے میں وزارت عظمیٰ ہے، لیکن وہ بڑے فیمس آدمی رہیں گے، مطلب ان کا کردار سیاست میں رہے گا جائے گا۔ مستقبل ان کا بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، میرے نزدیک تو ان کا مستقبل بالکل ٹھیک ہے جی۔ تھوڑی بہت رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، ذائچے میں ظہر ان کے نحس ہوا ہے جس نے انہیں عارضی طور پہ ذرا پیچھے کیا ہوا ہے، لیکن جو ہی اگلے سال اپریل آئے گا پھر وہ صورتحال ان کی بہتر ہوتی آئے گی۔ اور عمران خان صاحب کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب حالات جو ہیں ان کے لیے سازگار ہیں، مشکل ہیں، آگے مشکل رہیں گے، کیا ہوگا؟
عمران خان کا صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے فاروق صاحب. یہ تو ہے نا جی 14 جماعتیں, اگر 28 جماعتیں بھی ان کے خلاف اکٹھی ہو جائیں نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں امریکہ, میں کہتا ہوں یہ امریکہ, رشیا, سارے دنیا کے ممالک اس کے خلاف ہو جائیں, یہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے ذائچے میں ایک دلیل ہے, میں دلیل نہیں بات کر رہا ہوں. اس کے ذائچے میں جو چاند ہے وہ شرف کے مقام پہ ہے, زحل اس کے ذائچے میں شرف کے مقام پر ہے, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ذائچے کا ان کا جو اپنا ستارہ مشتری ہے وہ بھی بہت طاقتور صورتحال میں زورا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. ان تمام باتوں کا اگر ملا کر پڑھا جائے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب اس کے اوپر جتنی مشکلات پڑیں گی یہ ان میں سے نکلتا جائے گا. میاں شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہیں, محمد شہباز شریف صاحب, ان کا ذائچہ آپ نے بنایا, کیا حالات ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اصل میں فرق صاحب ذائچے میں ایک لگا گرہن. وہ جب گرہن لگا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے. اب گرہن کا قانون یہ ہے کہ جس وقت گرہن لگتا ہے اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ جو گھنٹے منٹ باقی بچتے ہیں اس سے آنے والے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ گرہن کا اثر کب آئے گا. اب صورتحال یہ تھی کہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا, اس کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے گر رہا تھا. اس پتھر کے آگے عمران خان صاحب کھڑے تھے. قدرت نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا اور شہباز شریف صاحب کھڑا کر دیا. اب جولائی میں وہ پتھر جو ہے علم کے مطابق گرہن کا اثر وہ شہباز شریف صاحب پہ گرے گا اور سیاست میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یعنی کہ وہ جولائی میں اگر وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو وہ جس طرح سے آپ پتھر کی مثال دے رہے ہیں وہ بوجھ اور وہ مشکل ان کے اوپر آتی؟ بالکل ان کے اوپر آتی, لیکن قدرت نہیں نا چاہتی جی. دیکھیں جہاں پہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہونا ہوتا ہے آپ 2 منٹ پہلے وہاں سے گزرے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو بچاتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس میں سے نکل گئے اور وہی جو ہے مشکل اب شہباز شریف صاحب پہ آ جائے گی. آپ جنرلی سر بات کریں, اب یہ جو انہوں نے مہنگائی کی ہے کیا عوام انہیں ووٹ دیں گے؟ صورتحال آ گئی نا, وہی جو میں کہہ رہا تھا وہی صورتحال آنی شروع ہو گئی ہے جناب. یہ تو ابھی جولائی میں جب سورج اپنا برج بدلے گا تو یہ ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا ان کے جانے کا. اور میاں نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم, ان کا کیا کہتے ہیں, ان کے مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے ذائچے کو اگر پڑھیں, ایک تو میاں نواز شریف کا پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے اب کوئی مستقبل نہیں ہے. میں تو پہلے عرض کیا غلط بھی ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں, انسان ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس ملک میں ایک بڑی اہم شخصیت ہے جو اس وقت بہت اسٹرانگ ہے. جو ہی اگست آئے گا اور 15 اگست کے بعد صورتحال ان کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ کمزور ہو جائیں گے. اور اب اس ساری سچویشن میں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت مضبوط اس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آنے والے دن بھی ان کے لیے اچھے ہیں. آنے والے وقت میں جو میں دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا ذائچہ نا جی وہ بڑا اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کہی تھی IGI کے بعد کہ ہم کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو لوگ اسے ووٹ دیں گے. یہی ہونے والا ہے, یہی ہونے والا ہے. عمران خان کھمبے کو بھی ووٹ کھڑا کرے گا تو لوگ اسے ووٹ دیں گے.